انسانوں کے نام افزار ریحان، آئین کی ماں کا احترام کیوں نہیں؟ ان دنوں ہمارے وفاقی دارالحکومت میں آئین کی 50ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ پیپلز پارٹی ہے، جو اپنی قیادت کا یہ کارنامہ بطور فخر پیش کرتی ہے کہ اس نے پارلیمنٹ سے یہ آئین منظور کروانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ ان دنوں نون لیگ کی قیادت میں جو اتحادی حکومت قائم ہے، یہ اس کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادیوں کے نخرے اٹھاتے ہوئے انہیں خوش رکھے۔ بالخصوص شہبازی نظریہ یہ ہے کہ ہر طاقتور کے پاؤں پکڑے رکھے جائیں، وہ تو عدالتی طاقت کے پاؤں بھی نہ چھوڑیں اگر وہ پکڑائی دیں۔ گولڈن جوبلی میں جوش کی دوسری وجہ ہماری موجودہ اتحادی حکومت کی سپریم جوڈیشری میں بڑے عہدے پر براجمان ایک جج صاحب سے جاری ان کی آئینی ٹسل ہے۔ ظاہر ہے دونوں کی اپنی سوچیں، ترجیحات یا مفادات ہیں، یا جو بھی نام دیا جائے، حقائق سے انکار نہیں۔ ہر دو اطراف خود کو آئین کا زیادہ سے زیادہ سگا یا پتلا بنوانے کی کاوشیں زوروں پر ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتنے سگے ہیں۔ ماضی کے جھروکوں سے آئینہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اگر آئین کی پاسداری میں بعض مواقع پر کمزوری انتظامیہ نے بھی دکھائی ہے، تو دوسری طرف اس کی رکھوالی یا چوکیداری کے دعوے داروں نے اخیر کیے رکھی ہے۔ پہلے تو ماشاءاللہ لیگی قیادت نے ملک قائم ہونے کے بعد آئین سازی کی طرف کما حقہ دھیان نہیں دیا، بلکہ سچائی سے بھی سخت ہے کہ ابتدائی برسوں میں کہیں کوئی گرمجوشی دکھائی نہیں دیتی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مختلف یا متضاد خیال لوگوں کو مصنوعی طور پر جوڑتے ہوئے جس طرح اپنی مصنوعی عوامی طاقت دکھائی گئی تھی، ایسی کسی بھی کاوش میں اس کا بھرم ٹوٹ جانا تھا۔ سو انگریز کے دیے ہوئے 1935 کے ایکٹ سے کام چلایا جاتا رہا۔ رو دھو کے 56 میں جیسا تیسا آئین دیا گیا، لیکن ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اسے میجر جنرل اسکندر مرزا نے بالخصوص ایوبی بوٹوں تلے روند دیا، اور پھر آمرانہ ذہنیت کے ساتھ 62 میں جس نوع کا گھنٹہ گھر تعمیر کیا گیا، قوم بالخصوص قومیتی اکائیوں نے اس صدارتی آمریت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی تلخیوں اور مفاد پرستیوں میں بالآخر یہ ملک ہی دو لخت ہو گیا۔ ملک ٹوٹنے کے بعد اصولی طور پر چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح شیخ مجیب صاحب اور ان کی عوامی لیگ نے 70 کے مینڈیٹ کو مسلط کرنے کی بجائے عوام کے حضور پیش ہوتے ہوئے تازہ مینڈیٹ ضروری خیال کیا، اس اعتماد کے بعد اپنی قوم کو آئین دیا، جبکہ بچے کچھ پاکستان میں حسب معمول کی اس کی ضرورت کو چنداں عام خیال نہ کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شیخ صاحب اور عوامی لیگ کو بنگالی عوام کے ساتھ اپنی حقیقی تعلق و قربت کا ادراک تھا، جبکہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد دوسری طرف عوامی غم و غصے کا اس قدر خوف تھا کہ متحدہ پاکستان میں باوجود لی گئی سیٹوں کے چھن جانے کا خوف یا اندیشہ تھا۔ ولی خان، مفتی محمود بزنجو اور اچکزئی صاحبان جیسے چند قوم پرست لیڈران نے اس نوع کی نحیف آواز اٹھائی بھی تھی، مگر 70 کے الیکشن میں جو اقلیتی حیثیت میں آئے تھے، اب پاکستان ٹوٹنے کی برکت سے وہ اکثریتی بن چکے تھے، سو وہ ایسا کوئی رسک لینے کا کیسے سوچ سکتے تھے؟ یہ اسی مفاد پرستانہ سوچ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جیت کے بغیر ہی پہلے 3 سال مفتے یا جھونگے میں اقتدار کے مزے لوٹے، اور پھر 10 اپریل کو بھی کھینچ تان کر 14 اگست تک لے گئے، یوں اپنے لیے ایک نئی 5 سالہ ٹرم کا اہتمام کر لیا۔ 73 کا آئین کس طرح منظور ہوا، کیا کیا پاپڑ بیلے گئے، کون کون سے نجائز سمجھوتے کیے گئے، پاکستانی قوم کو کس طرح ابدی کنفیون بخشی گئی۔ درویش کا یہ ماننا ہے کہ سچ بھی اتنا ہی بولا یا لکھا جا سکتا ہے جو ہضم ہو سکے۔ کئی چلاکیاں دہائیوں بعد اور کئی صدیوں بعد لوگوں کے سامنے آ پاتی ہیں۔ عامرانہ سوچوں کو وقت ہولے ہولے گراتا ہے۔ یہ آئین نافذ ہونے کے بعد کتنا چل پایا، بنیادی حقوق بھی کس طرح سلب کیے جاتے رہے، اور پھر وہ کیا حالات تھے جب 5 جولائی 1977 کو اس آئین کا تیا پنچا کر ڈالا گیا۔ انسانی شعور و تہذیب حیرت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں یہ ملاحظہ کرتے ہوئے کہ اسی آئین کا تخلیق کردہ جو ادارہ اس کی پہرے داری یا چوکیداری پر معمور کیا گیا تھا، اس نے آئین شکن ڈکٹیٹر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے یہ اتھارٹی بھی تفویض کر دی کہ وہ چاہے تو اس میں من پسند ترامیم کرتے ہوئے اس کا قیمہ بنا دے، اور یہی وتیرہ مابعد 99 میں اپنایا گیا، اور یہی بال کی کھال ادھیڑنے والی پاک باز جوڈیشری تھی۔ یہ ہے ہمارے ہاں مفاد پرستی کی کہانی، جس پر درویش کو ہمیشہ سیدنا مسیح کا وہ عظیم فکرہ یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے اپنے دور کے عالموں، فریسیوں یا قانون کے رکھوالوں کو مخاطب کرتے ہوئے ادا فرمایا تھا کہ تم لوگ مچھر کو تو خوب چھانتے ہو مگر ہاتھی کو نگل جاتے ہو۔ آج بحث ہو رہی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ کے اندر منعقدہ آئین کی گولڈن جوبلی تقریب میں جانا چاہیے تھا یا نہیں۔ اگر کسی پڑھے لکھے انسان کو اتنا شعور و ادراک ہو کہ آئین اور پارلیمنٹ کا کیا رشتہ و تعلق ہے، تو اس نوع کا فضول سوال پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اسے غصہ ہے کہ آئین کی دہائیاں دینے والے اور اس کے نام پر اپنی بڑائی کی دکانیں سجانے والے باقی لوگ آئین کی ماں کے قدم چھونے یا اس کی عظمت کے سامنے سردگو ہونے کیوں نہیں پہنچے۔ ہمارے لوگ باتیں آئین اور جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن اتنا ادراک نہیں کہ عظمت انسانی پر ایمان کا بدیہی تقاضا پارلیمنٹ کی عظمت و بالادستی پر سر تسلیم خم ہونا ہے۔ وہ اداروں اور ان کے اختیارات میں توازن کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، بلکہ فوجی محکمہ سب بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بلکہ آخر ذکر تو ان سب پر بھاری توپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے جس طرح
ہم پون صدی سے رو رہے ہیں، اسی طرح آگے بھی روتے رہیں گے۔ یہاں برے طریقے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ سپریم جوڈیشری کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کر سکے۔ ایک پارٹی کا ملازم کنگ اگر پارلیمنٹ کا پاس کردہ مسودہ واپس بھیجتا ہے تو وہ شادیانے بجاتے ہیں۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، پارلیمنٹ آئین کی خالق ہے اور سپریم جوڈیشری آئین کی تخلیق۔ ذرا خالق اور مخلوق کے فرق کو ماپو۔ آئین کسی چوکیدار یا حفاظت پر مامور فرد یا ادارے کو ایک لفظ یا کوما بدلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، جبکہ پارلیمنٹ پورے آئین کو لپیٹ کر نیا آئین دینے کی اتھارٹی رکھتی ہے۔ درویش کی ایک مرتبہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال سے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدلنے کی پارلیمانی اتھارٹی کے حوالے سے بھرپور بحث ہوئی تھی اور یہ منوا کر اٹھا تھا کہ اصولی طور پر مردہ لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندوں پر حکومت کریں۔ ایک نسل کی نمائندگی کرنے والے جو بھی ڈھانچہ تشکیل دے گئے، نئی نسلوں کے نمائندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اسے جوہری طور پر بدل ڈالیں سوائے بنیادی انسانی حقوق کے، اس لیے کہ یہ براہ راست صرف اور صرف عوام کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ دوسرے UN ہیومن رائٹس چارٹر پر بحیثیت ممبر ریاست دستخط کرتے ہوئے ہر قوم نے اقوام عالم کے سامنے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ہمیشہ پاسداری کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس ملک کے خلاف عالمی پابندیاں لاگو کی جا سکتی ہیں۔ باقی تھیوری اینڈ پریکٹس میں تفاوت ہمیشہ رہا ہے، جسے پاٹنے کے لیے انسانی شعور آگے کو رواں دواں ہے۔ ہمارے ہاں شعور و آگاہی کی کمی کا یہ نتیجہ ہے کہ غیر منتخب پبلک سرونٹ منتخب وزرائے اعظم کو بیک جنبش کان سے پکڑ کر گھر بھیج دیتے ہیں۔ ابھی پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں کیا ڈرامہ ہوا ہے؟ اس کا بشمول انڈین کشمیر بیرونی دنیا کو کیا پیغام کیا ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آئین کا دن منانے والے پارلیمنٹ کی عظمت و بالادستی کا دن یعنی یوم جمہوریہ منائیں اور اس کو یہی نام دیں، اور چوکیداروں کو یہ سمجھائیں کہ خالق کا احترام تخلیق سے اور ماں کا احترام بچے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔